بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے نماز تراویح کے بارے میں۔ بخاری شریف کی مشہور و معروف شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ ترویہ کی جمع ہے، اور ترویہ کے معنی ایک دم آرام کرنا ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ آرام فرمانا ہے۔ جیسے تسلیمہ کے معنی ایک دفعہ سلام پھیرنا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کا اتفاق اس پر عمل ہو گیا کہ ہر دو سلاموں یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے، تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اصحابہ اکرام کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول یہ تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کیا کرتی تھیں اور اپنے گھروں ہی میں کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھیں۔ موطا الامام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک غلام حضرت ذکوان جو رمضان میں آپ کو تراویح میں قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں مروی ہے، آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیروی میں اپنے گھر والوں کو گھر ہی میں تراویح پڑھاتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہٰذا عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ وقت بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلام میں احکام نزول ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم اور دین سیکھنا ضروری تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد نہ آئیں۔ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے عورتیں واپس پہلے چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جب امام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا شوق اور تمہارا دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی نماز سے بہتر ہے، اور محلے کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، جائے نماز کی جگہ بنوا لی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور وہ اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام نے عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا، اور اس پر گویا تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے ہی منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی
نہیں گزرا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھیں، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر یا کسی بھی دوسری جگہ اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اپنے ہی گھر میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور گھر کا مرد ہی گھر میں تراویح کی امامت کرائے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور گھر کی کچھ عورتیں پردے میں اس کی اقدامات میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے، تو اس طرح عورتوں کے لیے تراویح کی نماز میں شرکت کرنا درست ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں۔ اسی طرح اگر امام تنہا ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور سب گھر کی عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم عورت بھی موجود ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے، تو اس صورت میں بھی تراویح درست ہے۔ گھر کی جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہیں وہ پردے کا اہتمام کر کے شریک ہوں، لیکن اگر امام تنہا ہو اور میں سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ، تو ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کروانا مکروہ ہوگا، لہٰذا ایسی صورت استجاب کیا جائے۔ تو میری پیاری تراویح کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد اور وطروں سے پہلے باجماعت ادا کی جاتی ہے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں، جیسے کہ میں پہلے ہی وضاحت کر چکی ہوں۔ یہ 20 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوتا ہے جس میں تسبیح اور ذکر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا نام تراویح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں رات کی عبادت کو بڑی فضیلت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تراویح کے بعد جماعت اول درجے رات میں پڑھنے کا حکم دیا اور اس وقت سے اب تک یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی امامت حافظ قرآن کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں، اور رمضان کے پورے مہینے میں ایک بار سنت ہے اور زیادہ مرتبہ قرآن شریف پورا ختم کیا جا سکتا ہے۔ چاروں ائمہ کرام کے پیروکار حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی حضرات 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اور اہل حدیث 8 رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں۔ تراویح کے بعد وتر بھی باجماعت پڑھے جاتے ہیں۔ تو آئیے روایت کی روشنی میں سنت تراویح کی رکعت کی تعداد کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، امام فخر الدین قاضی خان لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رکعت 20 یعنی 5 رہیوہ وتر کے علاوہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 2، علامہ الہ الدین کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول صحیح ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھانے پر جمع فرمایا تو انہوں نے 20 رکعتیں پڑھائیں اور صحابہ کی طرف سے اجتماعت۔ نمبر 3، امام مالک کے مشہور قول کے مطابق تراویح کی 36 رکعت ہیں، جبکہ ان کے ایک قول کے مطابق 20 رکعتیں سنت ہیں۔ علامہ ابن راشد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ایک قول میں 20 رکعت تراویح کو پسند فرمایا ہے۔ مسجد الحرام میں تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد ترویہ کے طور پر مکہ کے لوگ ایک طواف کیا کرتے تھے، جس پر مدینہ منورہ والوں کی ہر ترویہ پر 4 رکعت نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ کی ایک رائے ہے 36 رکعت، 20 رکعت تراویح اور 16 رکعت نفل ہو گئیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہے۔ مکہ مکرمہ میں 20 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ علامہ نومی شافعی لکھتے ہیں کہ تراویح کی رکعت کے متعلق تمہارا مسلک وتر کے علاوہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعتوں کا ہے، اور 20 رکعتیں 5 ترویہ ہیں اور ایک ترویہ 4 رکعتوں کا 2 سلاموں کے ساتھ۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل اور امام داؤد ظاہری کا مسلک ہے، اور قاضی عیاض نے 20 رکعتیں تراویح کی جمہوریہ علماء سے نقل کیا ہے۔ فقہ حنبلی ممتاز ترجمان علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل کا پسندیدہ قول میں رکعت کا ہے، اور سفیان
سوری بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو ابی بن کعب کے اقتدار میں جمع کیا تو 20 رکعت پڑھتے تھے۔ نیز امام احمد بن حنبل کا استدلال بھی روایت سے یہی ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ یہ بمنزلہ اجماع کے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں جس چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عمل پیرا رہے ہوں وہی اجماع کے لائق ہے، اور رہتی دنیا تک یہ قول رائج ہے کہ جس عمل پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور چاروں امام متفق ہوں وہ جمہوری عمل ہے اور درست ہے۔ لہٰذا صلاۃ التراویح کی درست تعداد 20 رکعت ہے، جس میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا اور ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح تحلیل لازمی۔ میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے دوسروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن خاص دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس بہن بھائی کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو اور دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کومنٹس میں لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔